منزل کے متلاشی بے شک منزل کو نہ پا سکیں لیکن راہوں کے رہبر ضرور بن جاتے ہیں، اور جو اپنے آشیانوں کو چھوڑ کر آگے جا ہی نہ سکیں وہ کیا جانے اڑنا کسے کہتے ہیں۔ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر، زنجیروں کو توڑ کر جو میدانوں میں لڑنے کے لیے اتر جاتے ہیں وہی لوگ اکثر اپنا لوہا منواتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے نا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ کیا گریں جو گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں۔ جو ٹہنیوں کو توڑ کر، زنجیروں کو جوڑ کر میدانوں میں لڑنے کے لیے اتر آتے ہیں وہی لوگ اکثر ہارے ہوئے لشکر کے جیتے ہوئے سپاہی بن جاتے ہیں۔ اور ایک بڑے کمال کی سٹوری سنائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ اپنی سلطنت میں راج کر رہا تھا۔ اسے اس کے ایک دوست نے نایاب قسم کے 2 باز تحفے میں دیے۔ بادشاہ نے اپنے محل میں اعلان کروا دیا کہ جو بندہ ان کو ٹرین کرے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ المکثر ایک ٹرینر کے حوالے وہ 2 باز کر دیے گئے۔ وہ ٹرینر ان کو لے کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ 30 دن اس نے ان کے اوپر بڑی محنت کی، ہر داؤ پیج ان کو سکھایا۔ 30 دن بعد جب وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ پریشان تھا۔ بادشاہ نے کہا، کہاں ہے میرے باز؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں 2 بازوں میں سے ایک کو تو ٹرین کر لیا لیکن ان میں سے ایک باز میں ٹرین نہیں کر سکا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا۔ اس نے وجہ پوچھی، ایسا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ کہتا، میں نے اپنے سارے ہنر آزما لیے لیکن وہ اڑنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا، وہ اڑتا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، دوبارہ محنت کرو اور محنت کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اپنے سارے ہنر آزما چکا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری سلطنت میں اعلان کر دو، جو میرے اس باز کو ٹرین کرے گا اسے منہ مانگی قیمت انعام میں دی جائے گی۔ بادشاہ کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں تمہارے باز کو ٹرین کروں گا۔ بادشاہ سلامت ایک دفعہ اس دیہاتی کی طرف دیکھ رہا تھا اور ایک دفعہ اس ماہر ٹرینر کی طرف دیکھ رہا تھا، اور دل میں سوچ رہا تھا کہ جو باز ایک ماہر ٹرینر سے ٹرین نہیں ہوا یہ دیہاتی اس کو کیسے کر لے گا۔ لیکن بادشاہ کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ المکثر بادشاہ نے وہ باز اس دیہاتی کے حوالے کر دیا۔ 4 دن بعد وہ دیہاتی اس باز کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور بادشاہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہی باز جو اڑنا نہیں جانتا تھا وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے اور اپنا شکار کر رہا ہے، اور ایک ماہر شکاری بن گیا وہ باز۔ بادشاہ نے کہا، سب سے پہلے یہ تو بتاؤ تم نے یہ آخر کیا کیسے؟ ایک وہ باز جو ماہر ٹرینر 30 دن محنت کرتا رہا وہ اپنے گر نہیں سیکھ سکا، اور تم نے یہ 4-5 دن میں کیسے کر دیا؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اس کو اڑنا سکھایا۔ جب میں اسے کہتا تھا اڑ، یہ اڑ کے جا کے تو ایک درخت کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے بہت اس کی منت سماجت کی کہ یہ اڑنا سیکھ جائے، یہ شکار کرنا سیکھ جائے، لیکن یہ اڑنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ بادشاہ سلامت، میں نے کلہاڑی لی اور اس ٹہنی کو کاٹ کے رکھ دیا جس کے اوپر یہ بیٹھا کرتا تھا۔ اس ٹہنی کو کاٹنا تھا کہ اس نے اپنی پہلی پرواز شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہواؤں میں اڑنے لگا اور ایک ماہر ہوا باز پرندہ بن گیا۔ صرف اس ٹہنی کو کاٹنا تھا جو اسے اڑنے نہیں دیتی تھی۔ ہماری زندگی میں بھی کئی بار ایسے ہی واقعات آ جاتے ہیں جو ہمیں باندھ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم منزل کے متلاشی تو ضرور ہوتے ہیں لیکن کبھی منزل کی طرف رواں دواں نہیں ہوتے، اور کبھی زنجیروں کو کاٹ کر آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اکثر ہم زندگیوں میں اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک حادثہ، کوئی ایک ایسا شخص ہمیں اس ٹہنی کی طرح باندھ کے چلا جاتا ہے جو پھر ہمیں کبھی اڑنے نہیں دیتی۔ سر ان ٹہنیوں کو کاٹ کر، ان حادثات، ان واقعات کو اور ماضی کی ان یادوں کو کاٹ کر زمانے کو اپنی پرواز دکھائیے، کیونکہ یہ دنیا آپ کی پرواز دیکھنے کی منتظر ہے۔